لگائے رکھنا. اور آپ کہیں تو شیخ سناؤں. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. جانے کس وقت چلے آئے. کیا بات ہے بھائی. جانے کس وقت چلے آئے تیرے دل میں حضور. کیا بات ہے کیا بات ہے. میں تو انتظام تو کر. صحیح بات. ارے شادی کا انتظام ہے تو انتظام کیا نہیں. میراث کرانا تھا تو اسٹیج لگائی مائک والے کو بلایا. صحیح بات صحیح بات. اپنے دل میں انتظام تو رکھ. جانے کس وقت چلے آئے تیرے دل میں حضور. دل کی محفل کو شب و روز سجائے رکھنا. دل کی محفل کو شب و روز سجائے رکھنا. اور قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے دل میں فیصلہ کر لیا. مجھے کسی نے نہیں دیکھا, دیکھنے والے نے دیکھ لیا. ایک دیکھنے والا ایک پردہ نہیں جناب محترم. لاکھ کروڑوں پردوں میں بند ہو جائے لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے. اے لوگوں, تمہیں دنیا داروں کا دنیا والوں کا بڑا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں. اللہ تیرے اعمال کا ہونا ہے سر حشر حساب. اپنے دامن کو برائی سے بچائے رکھنا. اور قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا. کل کو جو رشتہ جڑے گا, جی کل کو جو نکاح ہوگا, جی جی. یہ سارے رشتے جو ہیں نا یہ دنیا کے رشتے ہیں. اور یہ نکاح جو ہے نا, یہ نکاح جو ہے نا یہ جنتی رشتہ ہے. سبحان اللہ. یہ جنتی رشتہ ہے. ہمارے باپ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ جنت میں. اور جنت میں یار یوں ہی نہیں ہوا. اللہ پاک نے جناب محترم جب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا من نہیں لگ رہا, آدم علیہ السلام کو نیند آئی. جب آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ نے بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا. جب آنکھ کھلی, ہم جنس کو دیکھا, دل کو سکون ملا. یہ عورتیں کیا ہیں؟ دل کا سکون. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دل کا سکون. اللہ نے پسلی سے کیوں بنایا؟ بائیں پسلی سے, کیونکہ بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے. تو بیویوں کو سینے سے لگا کے رکھو, دل میں بسا کے رکھو, بیویوں سے محبت کرو. اب میں سوچ میں بات بتا رہا ہوں جناب محترم. اللہ چاہتا تو پاؤں سے بنا دیتا, اللہ چاہتا تو ہاتھ سے پیدا فرما دیتا, اللہ چاہتا تو سر سے پیدا فرما دیتا, اللہ چاہتا تو انگلی سے پیدا فرما دیتا. لیکن اللہ نے بائیں پسلی سے عورت کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس لیے اے مردو خبردار, میں اس کو بائیں پسلی سے اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ دل کے قریب ہے. جب تمہارا نکاح ہو جائے تو اس کو دل کے قریب رکھو, دل سے لگا کے رکھو, سینے سے چپٹا کے رکھو. اور انگلی سے اللہ نے اس لیے نہیں بنایا, یہ انگلی پہ نچانے کی چیز نہیں, یہ سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں, یہ پاؤں کے نیچے روندنے کی چیز نہیں, بلکہ بی بی سینے سے لگانے کی چیز ہے. اے لوگوں, اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے دلوں کو اطمینان سکون ملتا ہے. جناب محترم بیوی اگر عورت اگر اچھی ہو تو جناب محترم دل کو سکون ملتا ہے. تمہارے دلوں کا سکون عورت ہے. اے لوگوں, اپنی بیوی سے محبت کرو. یاد کہہ دوں صحیح بات, ایسا مت کریو. کافی صاحب رات بتلا گئے ہیں, اب تو سب کچھ چھوئیے. بات سمجھ رہے ہو؟ اب تو سب کچھ چھوئیے. سینے سے لگا کے بھی رکھوں گا اور یہ بھی رکھوں گا اور محبت کروں گا. صبری محبت اسے مت دے دینا. یاد رکھو, اگر بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے تو ماں اور باپ سر پہ بٹھانے کی چیز. سبحان اللہ. اگر بیوی سینے سے لگائی جائے گی تو ماں باپ کو سر پہ بٹھایا جائے گا. صحیح بات, حق بات.
حضرات یہ نکاح کہاں ہوا؟ سب سے پہلے نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں. جب جنت میں جناب محترم جنت میں سب سے پہلے نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا ہم جنس کو تو بے چین دل کو چین آ گیا, دل کو بڑا سکون ملا, کیا بات ہے بڑا ماشاء اللہ. اطمینان ملا, بڑی تسلی ملی. آگے بڑھے, چھونا چاہتے تھے, اللہ نے کہا خبردار نہیں, ہاتھ پیچھے کر, ابھی نہیں. یا اللہ ابھی کیوں نہیں؟ کہا پہلے نکاح ہوگا. کیا ہوگا؟ نکاح. نکاح ہوگا. نوجوانوں, کوارے لڑکوں, نکاح سے پہلے چھونا اللہ نے منع کیا. نکاح سے پہلے چھونا منع. نہیں. یا اللہ, اللہ نے فرمایا نکاح ہوگا. یا اللہ کرا دے نکاح. اللہ نے نکاح کر دیا. پھر آگے بڑھے, اللہ نے کہا نہیں ابھی نہیں. جی جی. اب سنو, اللہ نے کیا کہا؟ نہیں ابھی نہیں. یا اللہ اب کیوں نہیں؟ اب تو میرا نکاح ہو گیا. کہا مہر ادا کرو. صحیح کیا بات. مہر ادا کرو. مہر ادا کرو. رمضان میں کا فون آیا مولانا صاحب, رو رہا قاری صاحب میری میں مہر ادا نہ کر پایا. مہر اللہ. اب کیا کروں؟ میں نے کہا کہ صحیح بات ہے. قبرستان میں مہر ادا کر دی. ساری زندگی نکل گئی, مہر نہ دے پایا. اب اللہ. جب مر گئی تو یہ مہر یاد آ رہی ہے. بولو نا یار. صحیح بات. ابے گناہگار ہے گناہگار, جیسے بھی ہو اس کی ادا کر لو. جنہوں نے نہ دیے مجھے تم نے ڈنڈا دکھا کے دے معاف کر رہی ہے نا, کر رہی ہے. اللہ. اس بیچاری نے کہہ دیا نا معاف کر. دھمکی دے. شہدود کی ڈنڈیاں لے لے کے بیٹھا بنا, کر رہی ہے نا, کر رہی معاف. حضرات یہ زبردستی ہے, یہ اس نے ہمیشہ کے لیے تو ہی معاف کر دی. آپ دو صحیح. جب تم پہ ہو جائے تو پہلے تو نقد. اللہ نے کیا کہا؟ نہیں. اب دیکھو غور کرو, مسئلہ دیکھیں. اللہ نے کیا کہا؟ چھونا مت, پہلے نکاح ہوگا. تو ہمیں شادی سے پہلے کسی کو چھونا نہیں, اور جب نکاح ہو جائے تو جناب محترم اللہ نے کہا جب بڑے تو کہا رکو. یا اللہ اب کیوں؟ کہا مہر ادا کرو. یا اللہ مہر کہاں؟ پہلے مہر ادا ہوگا پھر چھونا, پھر حلال ہوگی. ابھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یا اللہ مہر کیسے؟ کہا میرے محبوب پر درود پڑھو. اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب پر جب مہر ہی جناب محترم درود بنا دیا, درود کو مہر بنا دیا, تو حضرات جب مہر آپ نے درود پڑھا 11 بار 10 بار 11 بار 21 بار, کئی کول آتے ہیں اس کے جناب محترم. جب آپ نے درود شریف پڑھا تو مہر ادا ہوئی, تب ہماری ماں ہمارے ابا پہ حلال ہوئی. تو حضرات ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ نکاح سے پہلے چھونا نہیں چاہیے. صحیح اور بات. جب نکاح ہو جائے پھر بھی جناب محترم بغیر مہر ادا کیے نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں چھونا چاہیے. لیکن یہاں تو ڈنڈے کی زور پہ کہہ رہے ہیں آپ, وہ لڑ رہے ہیں وہاں, لڑ رہے ہیں ادھار بھاگو ادھار. ارے ادھار بنوا رہے ہیں مہر, نقد بندوا. صحیح بات. مہنگائی دیکھ مہنگائی, وقت دیکھ 2025 چل رہی ہے, 1 لاکھ سے اوپر سونا پہنچ گیا. صحیح بات. اور مہر میں وہی 3.5 تولے چاندی باندھ دو امام صاحب, کم سے کم باندھ دو, جو آدھا کر دے. ہاں یہ جو آدھا ہو جائے کوئی چاہیے. وہ جو لے کے جا رہے ہیں آپ آن کے پلندے کئی گاڑی مال, وہ کسی کو خیال آیا اس کے باپ نے کیسے کیسے بیٹی کے باپ نے اکٹھا کیا. صحیح بات. یہ اور ہوتا وہ اور ہوتا. اے لوگوں, جس نے اپنی بیٹی دے دی پھر کسر ہی کیا چھوڑی. صحیح بات حضرت. لگتے جگر دے دیا, جگر کا ٹکڑا دے دیا. اب اس نے جناب محترم چھوڑا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو دے دیا. اس کے باوجود بھی جناب محترم آج ہم اور آپ مہروں پہ اٹک جاتے ہیں. نہیں, مہنگائی کو دیکھتے ہوئے جناب محترم میں تو کہتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق ہی جناب محترم 10-20 ہزار کا کوئی خرچہ کم کرو, لیکن مہر 10-20 ہزار بڑھا کے ادا کرو. اور اماموں کے جناب محترم نذرانے میں لڑائیاں نہ کرو. اماموں کو جناب محترم تمہارا خرچہ 20,000 میں نہ چل رہا, امام صاحب 8,000 میں پہلے پھر رہے. بات کہی حضرت, یہ صحیح بات کہی ہے. اور ذرا سا امام چمک گیا, ذرا سا امام چٹک گیا تو جناب محترم تمام دنیا بھر کی باتیں ہاتھ ہاتھ رہے امام صاحب.
آج کی قوم کو ہماروں کو ایسا امام چاہیے جی حضرت جی سائیکل سے تو چلتا ہو جی جی اور سائیکل اتنی پرانی اس کی بار بار چین کرتی ہو اللہ اور یہ بار بار اس کی چین چلا رہا ہو جی جی اس کے ہاتھ کالے ہو رہے ہوں سے کپڑے بھی کالے ہو گئے ہوں تو کہہ رہے یار بڑا ایماندار ہمارے سیدھے صحیح ہے اور اگر امام